السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تیز بھوک لگی ہو لیکن کھانا نہ کھا کر نماز پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ پیٹ میں گیس بنا ہوا ہو، پیشاب لگی ہو یا پاخانہ لگا ہوا ہو لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو جان لینا چاہیے۔ میں آج ایک ایک کر کے سبھی باتوں کو آپ کو بتاؤں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مکمل دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اندھیرے میں اگر نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ عموماً لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ اگر اندھیرے میں نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اندھیرے میں اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اتنا زیادہ اندھیرا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نمازی کو خشوع اور خضوع حاصل نہ ہو، یعنی نمازی کے دل میں وحشت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو کہ ابھی کوئی پیچھے سے آ کے مار دے گا، یا ابھی پیچھے سے یا آگے سے کوئی ہاتھ آ جائے گا، یا کوئی جانور آ کے نقصان پہنچا دے گا، تو اس حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اندھیرے ہی میں نماز پڑھنے سے بہت اطمینان اور سکون ملتا ہو، خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اندھیرے ہی میں نماز پڑھے۔ ایسے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آنکھ بند کر کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر اگر کسی کو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں خشوع اور خضوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہو، سکون اور اطمینان ملتا ہو اور دل جمعی کے ساتھ وہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے ہی نماز پڑھے۔ تیسری بات، اگر کسی کے پیٹ میں گیس بنا ہوا ہو، تیز پیشاب لگی ہو یا پاخانہ لگا ہو، تو اس کو روک کر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ چونکہ نماز کی حالت میں جو خیال ہو بالکل اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور یہ گندی چیز ہے۔ تو اگر کسی کو گیس بنا ہوا ہو، پیٹ میں تیز پیشاب لگی ہو، پاخانہ لگا ہوا ہو، تو وہ انسان کیا کرے گا؟ خیال بار بار اسی کی طرف جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ پہلے انسان جا کے صحیح طریقے سے فارغ ہو لے، اس کے بعد میں سکون و اطمینان کے ساتھ آ کے نماز پڑھے۔ لاسٹ بات کہ اگر کسی کو بھوک تیز لگی ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلے نماز پڑھے یا کھانا کھائے؟ اگر کھانا نہ کھا کر نماز پہلے پڑھتا ہے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اگر کسی کو بہت تیز بھوک لگی ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد میں نماز پڑھے۔ اس وجہ سے وہ کھانا کھا لے تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آ کے تب نماز پڑھے گا، نہیں ورنہ بھوک تیز لگی رہے گی، دھیان اس کا کھانے کی طرف جائے گا، نماز میں اس کا دھیان نہیں رہے گا۔ لیکن لوگوں کی سوچ دیکھیں، لوگ کیا سوچتے ہیں کہ چلو پہلے کسی طریقے سے جلدی جلدی نماز پڑھ کے آتے ہیں، اس کے بعد میں بڑھیا سے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لو، لیکن طبیعت کیا کہہ رہی ہے، نفس کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے بھائی جلدی سے نماز پڑھ لو، اس کے بعد میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ انسان جب کھانا کھاتا ہے، اچھی سے اچھی غذائیں جب رہتی وہ ترتیب واز سے کھانا کھاتا ہے، تو پھر پیٹ سے پوچھ بھی رہا ہوتا ہے کہ سکون مل رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، تو پھر جواب ملتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ذرا سا اور فلاں چیز ملا لو اور اچھا لگے گا۔ میرے دوستو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو اگر تیز بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو، پھر آ کے سکون اور اطمینان سے نماز پڑھو۔ جہاں شریعت کی بات ہو وہاں پہ طبیعت کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، مگر اگر کسی کو خشوع اور خضوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اندھیرے ہی میں نماز پڑھے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر اگر کسی کو خشوع اور خضوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آنکھ بند کر کے ہی نماز پڑھے۔ اگر گیس وغیرہ بنا ہوا تو اس کو چاہیے کہ پہلے حاجت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد میں نماز پڑھے۔ ایسے ہی اگر بھوک تیز لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد میں سکون اور اطمینان کے ساتھ آ کے نماز پڑھو۔